اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کی ایک لازوال داستان۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن الربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول فرمایا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ حضرت زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی۔ حضرت زینب نے کہا کہ میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی۔ میرے ابو کبھی جھوٹے تھے ہی نہیں، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زادہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زادہ بھائی عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست حضرت ابوبکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا، تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب خوفزدہ تھی، اس کا شوہر ان کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تھی، داماد سسر کے قید میں تھے۔ خبر مکہ میں پہنچ گئی، ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو ان کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ حضرت زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اسی لیے اپنی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے، اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو
ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں کہ میں ان کو رہا کروں۔ اگر تم اجازت دیتے ہو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابوالعاص کو دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابوالعاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابوالعاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے؟ ابوالعاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابوالعاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہاں؟ ابوالعاص، میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں ابوالعاص؟ میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابوالعاص، نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے۔ یہ پارٹ 2 کے لیے کل تک کے لیے انتظار کیجیے، انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 کل آئے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔